تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ اس ہفتے پھر دوبارہ، بلکہ اس ہفتے کیا، میں تو 20-25 سال سے یہ بڑی سیڈ نیوز، میرے لیے افسردہ کرنے والی خبریں ہوتی ہیں، خاص طور پہ نائجیریا کے اندر، نائجیریا ایک ملک ہے جہاں پہ کرسچن یعنی عیسائی اور مسلمان یہ اکٹھے مل کے رہتے ہیں۔ تقریباً میرے خیال ہے 50-50 کا کوئی رجحان ہے، 50-50% لوگ رہتے ہیں، اور میں 25-30 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں صرف بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، نفرتیں بڑھی ہوئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ قتل کر رہے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ حملے کرتے ہیں ایک دوسرے گاؤں پہ، ایک دو نہیں، ہزاروں کے حساب سے قتل ہو رہے ہیں، اور کس پہ نام پہ ہو رہے ہیں؟ دین کے نام پہ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، چاہے دونوں طرف۔ میں عیسائیوں کو بھی کہتا ہوں اور مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، کیا آپ کا دین ایک نہیں ہے؟ کیا آپ کا خدا ایک نہیں ہے؟ گاڈ ایک نہیں ہے؟ آپ کتابیں پڑھیں، اپنی گاسپل پڑھیں، آپ اپنی قرآن کی دونوں کٹھی بیٹھائیں، تو آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ ہم مختلف ہیں؟ قرآن میں تو یہ کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے مسلمین کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہو، تو اس کے جو حواریوں نے کہا کہ مسلمین، اللہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ ہم سبمٹ کرنے والے ہیں۔ مسلم کا تو ہوتا ہے سبمٹ کرنا۔ جب بھی خالق کائنات کی طرف سے کتاب آتی ہے یا اس کا کوئی رہنما کرنے والا اس کا آ جاتا ہے، تو اس وقت جو بھی سبمٹ کرتا ہے، سبمیشن، مسلمین ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو مانیں گے۔ وہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ توریت اور انجیل اور قرآن جو ہیں یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ اپنے اپنے وقت کے حساب سے یہ گائیڈ کرنے والی تھیں۔ تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جب بھی نئی کتاب آتی ہے اس میں تقریباً سب چیزیں وہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں، غلطی شروع کر دیتی ہیں، تو ان کے لیے رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات گاڈ کریٹر کسی کو بھی چن سکتا ہے، کسی کے ذریعے ہدایت دے سکتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی ذات گاڈ نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ کی قوم سے کہا گیا کہ مانو، اور عیسیٰ نے کہا کہ میں سب سے پہلے توریت کو مانتا ہوں، اس کی کتاب برحق تھی، موسیٰ برحق تھے۔ اب میں ایک رہنمائی لے کے جو چیزیں تم پہ حرام کی گئی تھی میں اس کو حلال کرتا ہوں۔ دیکھیں، وہ آئے ہیلپ کے لیے آئے، وہ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا پہلے حرام تھی، اب میں حلال کرتا ہوں، یعنی ہیلپ کے لیے آئے۔ لیکن ان قوموں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے۔ انہوں نے کہا تم خرابیاں کچھ 100 سال گزر چکے ہیں، تمہاری نئی نسل میں آ گئی ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم مانیں، لیکن بہت کم لوگوں نے قبول کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا مسلمین ہیں، تو پھر ہم نے پوری دنیا کے اندر کو پھیلا دیا اور پھر وہ اپر موسٹ کر دیا، یعنی سب سے ہائیسٹ ان کو ایسے سپر پاور کی طرح بنا دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئے انہوں نے بنی اسرائیل کو چھڑایا جو یعقوب کے اولاد تھے فرعون کے چنگل سے، ان کو پھر کتاب دی گئی، ہدایت دی گئی، اور ان سے کہا کہ یہ میرا دین ایک ہے۔ اس طرح قرآن جب آیا تو قرآن نے اس کو بھیجنے کی، آپ کو سب کو پتہ ہے، جب کتاب لے کے رکھیں، چاہے وہ کتاب قرآن ہے، چاہے انجیل ہے یا توریت، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انجیل اور قرآن سے درمیان میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں اس کو ایڈریس کیا گیا، اس کو بتایا گیا ہے کہ جب رسول عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے یا مریم دنیا سے چلی گئیں، تو تم نے کچھ چیزیں ایسی کچھ لوگوں نے بنا لی جس نے پورے نظام جو آسمان ہے اس کو درہم برہم کر دیا، یعنی اس کو کہا کہ مریم اور عیسیٰ خدا ہیں۔ تو قرآن نے اس کو گائیڈ کیا، آپ کو گائیڈنس کے لیے ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے کتاب آئی گئی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ دیکھو اس کو پڑھو، یہ سب چیزیں وہی کہتی ہے، نوح کی بات کرتی ہے، یہ موسیٰ کی بات کرے گی، یہ ابراہیم کی بات کرے گی جو ہم سب کا فور فادر تھے، یا یعقوب کی بات کرے گی۔ تینوں آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور گاڈ کریٹر کی بات کرتی ہے، ہیون کی، ہیل کی بات کرتی ہے، اسکائی، ججمنٹ ڈے، قیامت کا دن آئے گا، اور دوزخ کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ چیزیں سب کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ آپس میں فیصلے کریں، لیکن شخصیت پرستی سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے جھگڑے ہیں اگر آپ دیکھیں سب مذہبوں میں، چاہے وہ بدھسٹ ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہم شخصیت پرستی کو چلے گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی نبی کو یا رسول کو جو میرے چوزن ہوتے ہیں ان کے پیچھے مت بھاگو، وہ سبھی نیک تھے، وہ میرے چنے ہوئے تھے، میں نے ان سب کو گائیڈ کیا، رہنمائی تاکہ وہ میرے ذریعے سے ان کو، میں زندہ ہوں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے ہمارے جھگڑے یہ ہیں کہ ہمارا نبی اچھا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا نبی اچھا ہے، وہ کہتا ہے میری کتاب جو میں نے لکھی ہے آسمانی وہ بہتر ہے۔ اس جو کتاب انسان لکھتا ہے وہ انسانوں کو ڈیوائڈ کر دیتی ہیں، اس کے ٹکڑوں میں کر دیتی ہیں، اور جب انسان ٹکڑے گروپ ہو جاتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے ساری آسمانی کتابیں کہ شیطان جو ایک جن تھا
جو انسانیت کی تخلیق کا دشمن تھا اور اس نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، ہم نے چلے آنا ہے، اس نے ٹائم مانگا ہے کہ میں جب تک چاہوں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور پھر اے اللہ مجھے بے شک تو دوزخ میں ڈال دینا آگ میں. تو اللہ نے کہا تمہارے ساتھ جو تجھے فالو کرے گا اس کو آگ میں ڈالوں گا. تو نائجیریا میں جو حالات ہو رہے ہیں، 25-30 سال سے ایک دو نہیں لاکھوں لوگ قتل ہو چکے ہیں. کس کی بنیاد پہ؟ آپ تو ایک دین کے تھے، آپ کو تو مسلمان کہا گیا ہے. اس قرآن میں کہا ہے کہ جو بائبل میں یا قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں کلیئر لکھا گیا ہے، اس کو کہا گیا کہ جو آپ کے گرجا گھروں کو اللہ مسجدیں کہہ رہا ہے، آپ کے جو یہودیوں کے عبادت خانوں کے اللہ مساجد کہہ رہا ہے، آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے تم ایک لڑی ہو، بنی اسرائیل کی، یعقوب کی اولاد ہو، تمہیں تو رہنمائی کرنا چاہیے تھا. ہمیں سب کو مل کے تو دنیا کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو دوسری قومیں بیچاری جو بت پرست قومیں ہیں وہ تکلیف میں ہیں، انہوں نے ایسی ایسی چیزیں اڈاپٹ کر لی شیطان کے کہنے پہ کہ وہ بہت ہی مشکل حالات میں ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے فیملیز سفر کر رہے ہیں. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ترقی یافتہ وہ مالک ہیں، لیکن بہت تکلیف میں ان کے گھریلو سسٹم تباہ ہو چکا ہے. ہمیں گائیڈ کرنا تھا، ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر جب گائیڈ کرنے والا بھی خراب ہو جائے گا تو پھر آسمان کی طرف سے ہم پہ آتی ہیں زلزلے آتے ہیں، پھر ہمارے پہ سیلاب فلڈ آتے ہیں. تو نائجیریا میں یہ حرکت ختم کرنی چاہیے. مسلمانوں کو اور کرسچنوں کو آپس میں جو بھی ہے اس کو، کرسچن مسلمان کسی کو بھی اللہ نے منع کیا کہ یہ نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، تم اپنے آپ کو کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں جب بھی کتاب آتی ہے اس کی رہنمائی. کتاب کیا ہے؟ یہ کلیکشن ہے، ایک یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ کہتا ہے، گاڈ کریٹر کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کتابیں پڑھو انسانی لکھی میری کتاب سے، اس کو موازنہ کرو، اور اگر تمہیں لگتا ہے یہ کتاب بہتر ہے باقی کتابوں کو چھوڑ دو. وہ باقی کتابیں ہمیں ڈیوائیڈ کرتی ہیں، ہمیں شخصیت انسانوں کے پیچھے بھگاتی ہیں. ہم ایک انسان کو پکڑ لیتے ہیں ہر گروہ اور اس پہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں. وہ بہتر تھا، وہ کہتا نہیں وہ بہتر تھا. اس لیے ہم بت پرستی میں چلے جاتے ہیں، اور یہی شیطان کی کامیابی ہے کہ ہمیں گمراہ کرنا. ابھی بھی چاہیے کہ نائجیریا میں جو بلڈ شیڈ ہے، یا دوسرے ممالک میں جہاں ہم عیسائی یہودی مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا گاڈ ایک ہے، ہمارے بلیفس ایک ہیں. سب کتابوں کو سامنے رکھیں اور ان کو ختم کریں آپس میں ڈفرینسز. اور جو اچھے لوگ ہیں ان تینوں مذاہب میں، ان کو آگے آنا چاہیے، اور ہر گورنمنٹ کے اندر جا کے ایڈوائزری رول ہونا چاہیے. ان کو بتائیں، اور یاد رکھیں جو دوسری قوتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، وہ بیس بدل کے آپ کو لڑواتی بھی ہیں، اور آپ بیوقوفی سے لڑتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ اس لیے جو دنیا میں امن چین نہیں، تکلیف ہے. تو امید ہے کہ نائجیریا کے لوگ آپس میں ڈائلاگ کریں گے، مسلمان پوری دنیا کے، اور عیسائی قوت ہے جس کو میں عیسائی تو نہیں کہنا چاہ، لیکن کہ ہم سب سبمٹڈ ہیں، سبمٹ کرنے والے ہیں خالق کائنات کی. تو ہم سبمٹر جتنے بھی ہیں، خاص طور پہ 3 مذہب جو ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، ان سب کو ایک کمبائنڈ رول ادا کرنا چاہیے. دنیا میں کہیں فساد ہے، جھگڑا ہے، اور اس پہ پھر وہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور فساد یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو باقی جو کئی بلینز لوگ ہیں تکلیف میں، ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. یہی طرح پھر ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، یہی ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی. اگر نہیں تو ایک انسان کا قتل، اللہ کی ذات گاڈ کریٹر آپ کو قرآن میں کہہ رہا ہے اور کتابوں میں کہہ رہا ہے، اگر تم نے میری ایک انسان کا قتل کیا جو میری روح میں ہے تو تم نے پوری انسانیت کا مرڈر کر دیا. ایک انسان کا قتل ہے، 8 ارب لوگوں کو آپ نے قتل کیا. سوچیں ایک انسان کو قتل کرنے سے ایک گھر تباہ ہو جاتا ہے، ایک پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ 8 ارب لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو اس کی سزا ملے گی. اس لیے اس مرڈر سے نکلیں. ہر وقت خوف اور تکلیفیں، اور یہ مووی سسٹم جو میڈیا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، محبت پھیلائیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو نائجیریا کی بھی ہیلپ کریں کہ یہ ہمیشہ کا جو 30 سال سے مرڈر چل رہے ہیں، وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہوں، اور سب ہم اکٹھے مل کے ترقی کریں دنیا میں، اور آخرت میں بھی اکٹھے کہ جنت الفردوس میں جائیں ہمیشہ کے لیے. تو امید ہے کہ ہم اب تبدیل ہوں گے اور اپنے آپ کو انسان سمجھیں گے، ایک فیملی سمجھیں گے، ایک محبت کرنے والا خاندان ہے. 8 ارب لوگ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کریں گے. نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، بائے.